کیا آپ کے خیالات واقعی آپ کے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید آپ کے اور آپ کے ذہن کے درمیان جو رشتہ ہے نا، اسے ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ تو چلیے آج اس گہرائی میں اترتے ہیں۔ کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ کیسے کوئی خیال بنا دستک دیے، بنا اجازت لیے بس آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے؟ نہ آپ اسے سوچتے ہیں، نہ اسے چنتے ہیں، وہ تو بس ظاہر ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ خیال بہت تاریک ہوتا ہے اور کبھی بہت روشن، لیکن ایک چیز طے ہے، یہ آپ کی مرضی سے نہیں آتا۔ تو سوچئے، کیا ہو اگر اصل مسئلہ وہ خیال ہو ہی نہ، بلکہ ہمارا اسے اپنا سمجھ لینا ہو۔ یہی وہ نقطہ ہے جو ہماری اپنی ذات، اپنے شعور کے بارے میں بنیادی سوچ کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ تو آئیے اس سفر پر نکلتے ہیں، فکر اور شعور کی اس انوکھی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلا حصہ، قدیم حکمت، جدید سائنس، دو الگ راستے لیکن منزل ایک۔ صوفی روایت میں ایک بہت سادہ سا لیکن گہرا اصول ہے۔ کہتے ہیں، ہر وہ چیز جو تم میں ظاہر ہوتی ہے وہ تمہاری نہیں ہوتی۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ جدید سائنس صدیوں بعد اب جا کر اس پرانی حکمت کی گہرائی تک پہنچ رہی ہے۔ جدید نفسیات یعنی ماڈرن سائیکالوجی اسے انٹروزیو تھاٹس کا نام دیتی ہے، یعنی دخل اندازی کرنے والے خیالات۔ دیکھا جائے تو یہ بالکل وہی چیز ہے جس کی طرف صوفیہ صدیوں سے اشارہ کر رہے تھے۔ اور یہاں ایک بالکل حیران کن حقیقت ہے۔ کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی یا CBT کی سٹڈیز بتاتی ہیں کہ 90% سے بھی زیادہ بالکل صحت مند لوگ ان اچانک آنے والے ناپسندیدہ خیالات کا تجربہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ یہ ایک بالکل نارمل انسانی تجربہ ہے۔ تو پھر فرق کہاں پڑتا ہے؟ اصل بات یہ ہے، تحقیق بتاتی ہے کہ پریشانی خیال سے نہیں آتی، بلکہ اس خیال پر یقین کرنے سے آتی ہے۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خیالات ان کی شخصیت کا حصہ ہیں، وہ پریشان رہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ جو ان خیالات کو بس سکون سے آتے جاتے دیکھتے ہیں، وہ پرسکون رہتے ہیں، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اچھا، تو اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، دماغ کا ذہنی شور۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا دماغ جو یہ خیالات خود بخود پیدا کرتا رہتا ہے، اس کے بارے میں جدید نیورو سائنس کیا کہتی ہے۔ نیورو سائنس کے مطابق ہمارا دماغ ایک ایسی مشین کی طرح ہے جو 24 گھنٹے چل رہی ہے، مسلسل ایک ذہنی شور پیدا کر رہی ہے۔ خیالات، تصاویر، احساسات، یہ سب بنتا رہتا ہے۔ یہ اس کی عام یا کہہ لیں ڈیفالٹ سیٹنگ ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے، ہمارا دماغ جتنا کچھ بناتا ہے اس سے کئی زیادہ فلٹر کرتا ہے۔ یعنی مین سٹریم نیورو سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ شعور کا اصل کام صرف خیالات پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ ان لا تعداد خیالات کے سمندر میں سے چننا ہے، انہیں فلٹر کرنا ہے۔ تیسرا حصہ، وسوسہ ڈالنے والا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسلام کا وہ خوبصورت فریم ورک جو اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے 1400 سال سے ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن کی زبان پر ذرا غور کریں، یہاں وسوسے کو آپ کا حصہ نہیں کہا گیا، بلکہ اسے ایک ایسی چیز کہا گیا ہے جو باہر سے آتی ہے، ملاقات کرتی ہے اور پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ اور پھر یہ حدیث، یہ تو ایک انقلابی تصور ہے۔ اللہ نے میری امت کو ان وسوسوں پر معاف کر دیا ہے جب تک وہ اس پر عمل نہ کریں۔ یہ بات خیال اور اخلاقی ذمہ داری کے بیچ ایک صاف لکیر کھینچ دیتی ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ کہ 3 الگ الگ سٹیجز ہیں۔ پہلا، خیال کا آنا یعنی وسوسہ۔ دوسرا، آپ کا انتخاب یعنی چوائس، اسے قبول کرنا ہے یا رد کرنا ہے۔ اور پھر تیسرا سٹیج ہے عمل، ایکشن۔ آپ کی پہچان پہلے سٹیج سے نہیں بنتی، آپ کی پہچان آپ کے انتخاب اور آپ کے عمل سے بنتی ہے۔ چوتھا حصہ، فلٹر بننا۔ اچھا، تو اب جب تھیوری سمجھ آ گئی ہے تو چلیے ذرا پریکٹیکل طریقے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کا ایک بہت زبردست طریقہ ہے۔ سوچئے، وسوسہ کیا ہے؟ یہ ریڈیو سگنلز میں آنے والی انٹرفیئرنس جیسا ہے، اور الہام وہ ایک بالکل صاف، کلیئر سگنل ہے۔ آپ کی عقل ایک فائر وال کا کام کرتی ہے جو خراب سگنلز کو بلاک کرتی ہے، اور تزکیہ یعنی نفس کی صفائی، وہ آپ کے پورے سسٹم کو آپٹیمائز کرنا ہے۔ تو ایک صوفی کیا کرتا ہے؟ وہ خیالات کو دباتا نہیں، وہ یہ سیکھتا ہے کہ کن سگنلز کو اگنور کرنا ہے۔ تو پھر اگر دماغ ایک ریسیور ہے تو ہر خیال آپ کے یقین کے لائق نہیں۔ اس جملے کو ذرا محسوس کیجیے۔
تو آج سے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ شروع کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی خیال آئے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں، کیا میں نے اسے چنا ہے؟ کیا اس سے ذہن میں وضاحت آ رہی ہے یا افراتفری؟ اور کیا اس پر عمل کر کے میں بہتر بنوں گا یا کمزور؟ اگر جواب نہیں ہے تو بس اسے ایک بادل کی طرح گزر جانے دیں، اسے دیکھیں، اس کی اطاعت نہ کریں۔ آخری حصہ، خاموش سچائی۔ تو اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ سائنس یہ تصدیق کرتی ہے کہ خیالات خود بخود پیدا ہوتے ہیں، اور ایمان یہ تصدیق کرتا ہے کہ ان پر ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ وہ ہیں جو انتخاب کرتے ہیں۔ ذہن شور مچاتا ہے، دل خاموش رہتا ہے، اور سچائی ہمیشہ پرسکون ہوتی ہے۔ آپ اپنے خیالات نہیں ہیں، آپ وہ شعور ہیں جو ان کے بیچ میں سے انتخاب کرتا ہے۔ اپنی توجہ اس شور سے ہٹا کر اس پرسکون سچائی کی طرف لے جائیں جو آپ کے اندر ہی موجود ہے۔ اس طرح کے اور گہرے موضوعات پر ہمارے تجزیے دیکھنے کے لیے لاجک ویوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔